اور یہ بات بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. روپیہ پیسہ آپ جمع کر سکتے ہیں, روپے پیسے کو آپ بڑھا سکتے ہیں, وقت کو آپ جمع نہیں کر سکتے, اس کو کہیں ڈپازٹ نہیں کر سکتے. روپیہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ قرض لے سکتے ہیں, آپ ادھار لے سکتے ہیں. وقت آپ کسی سے ادھار بھی نہیں لے سکتے. کسی کے پاس دولت موجود ہے تو رہے گی, جائیداد ہے تو وہ بڑھتی رہے گی, اس کی جو ویلیو ہے وہ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے. سونے کی قیمت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھتی رہتی ہے. اسی طرح گاڑیوں کی قیمت اور باقی جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں, لیکن وقت انتہائی تیزی سے کم ہوتا رہتا ہے. یعنی انسان کے ہاتھ سے وقت جو ہے وہ نکلتا چلا جاتا ہے. آپ گھڑی کی سوئی کو ذرا حرکت کرتے ہوئے دیکھیں تو احساس ہوگا کہ جو سیکنڈز کی سوئی ہے وہ کس طرح تیزی سے آگے نکلتی چلی جاتی ہے. سیکنڈز, منٹ, گھنٹے, دن, مہینے, سال کس طرح تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. ان کو نہ آپ بڑھا سکتے ہیں نہ آپ ان کو کم کر سکتے ہیں. اور یہی سیکنڈ جو بالکل پلک جھپکتے میں نکل جاتا ہے, اسی سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک اور تخلیق روشنی جو ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. یعنی ایک سیکنڈ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں اور کئی سیکنڈ گزر گئے ہیں, کئی منٹ گزر گئے ہیں, اس ایک سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کی اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت رکھی ہے. آج جو 21ویں صدی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بڑے کمال کی صدی. یعنی انسان اپنی ترقی کا جو مادی ترقی کا جو عروج ہے اس تک پہنچا ہوا ہے, لیکن آج تک سارے سائنسدان مل کر بھی کوئی ایسی ٹائم مشین ایجاد نہیں کر سکے جو وقت کو یہ آگے کر دے یا وقت کو پیچھے کر دے, بوڑھے انسان کو جوان کر دے اور جوان انسان کو بوڑھا کر دے. ایسی کوئی بھی مشین آج تک ایجاد نہیں ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ایسی کوئی مشین اور ایسی کوئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوگی. اور وقت کی جو سپلائی ہے یہ بھی محدود ہے. وقت کی جو مانگ ہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے اس کی سپلائی نہیں بڑھتی, اور وقت کی کمی کو آپ کسی اور چیز سے پورا نہیں کر سکتے. دنیا میں جو مختلف مادی چیزیں ہیں ان مادی چیزوں کو آپ آپس میں رد و بدل کر کے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں. عمارت بنانی ہے تو کنکریٹ نہیں ہے تو آپ اینٹوں سے عمارت بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس لوہا نہیں ہے تو آپ سٹیل یوز کر سکتے ہیں. آپ کے پاس لکڑی نہیں ہے تو آپ پلاسٹک استعمال کر سکتے ہیں. یعنی مختلف چیزوں کو آپ مختلف چیزوں سے بدل کر اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. وقت کو کسی بھی چیز سے بدلا نہیں جا سکتا. یعنی وقت کو آپ تبدیل کر کے کوئی اور چیز لا کے اس سے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے. اور وقت مقرر ہے, وہ نہ 1 ساعت آگے ہو سکتا ہے نہ 1 ساعت پیچھے ہو سکتا ہے. اور انسان وقت کو صحیح طرح ناپ بھی نہیں سکتا. اگر ہم رات کو کسی اندھیرے کمرے میں سو رہے ہوں اور باہر سے کوئی روشنی نہ آ رہی ہو اور باہر سے کمرے میں کوئی آواز بھی نہ آ رہی ہو, اور اگر ہماری رات کے کسی پہر میں آنکھ کھل جائے تو ہمیں وقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. ہمیں لازماً وقت کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں گھڑی دیکھنی پڑتی. حالانکہ اسی اندھیرے کمرے میں ہم سوتے ہوئے اٹھ کر کسی چیز سے ٹکرائے بغیر بجلی کے بلب تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی اندھیرے میں ہم سمت کا ڈائریکشن کا تو اندازہ ضرور کر سکتے ہیں,
لیکن اندھیرے میں ہم وقت کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو انسان کو وقت کے گزرنے کا، وقت کے نکلنے کا احساس جو ہے وہ بھی نہیں ہوتا. کئی سال پہلے کی باتیں جو اگر ہم اپنے ذہن میں یاد کریں، 20 سال پہلے کی، 30 سال پہلے کی، بچپن کی یا جوانی کی باتیں، وہ بالکل اس طرح لگتی ہیں کہ جس طرح کل کی باتیں تھیں. اور کل کی کئی باتیں ایسی تھیں کہ جو آج ہمیں بھول گئی ہیں، آج ہمیں وہ باتیں یاد نہیں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھائیں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے. تو مختلف طرح کے جو انسان ہیں اس کے مختلف طرح کے جواب دیں گے. حالانکہ انسان تقریباً اپنی 50، 60، 70، 80 سال کی جو عمر ہے وہ دنیا میں گزار کر گیا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جس روز یہ قیامت کو دیکھیں گے تو انہیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف شام یا جو دن کا تھوڑا سا حصہ ہے وہی رہیں. لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار. اور کچھ لوگوں کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی یا تھوڑا سا حصہ جو تھا انہوں نے وقت کا وہ گزارا ہے، اور باقی جو ان کی عمر تھی وہ انہوں نے شاید کہیں اور گزار دی. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ جو دنیا کی پوری زندگی تھی وہ ایک گھڑی کی، ایک ساعت کی زندگی تھی کہ جس میں وہ بمشکل ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تھے. جیسے کسی محفل میں جب لوگ دوسرے کو ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کراتے ہیں، اور اس تعارف میں شاید 1 منٹ یا 2 منٹ یا 3 منٹ گزرتے ہیں. تو لوگوں کو قیامت کے دن یہ احساس ہوگا کہ جو دنیا میں ہم نے پوری زندگی گزاری ہے وہ صرف اتنی ہی ساعت تھی کہ جتنی ساعت میں ہم کچھ لوگوں سے متعارف ہو گئے، ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ شخص کون ہے اور اس کا میرے سے رشتہ کیا ہے. اور زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ جس طرح پلک جھپکنے کا جتنا وقت ہے اسی طرح ہماری جو زندگی ہے وہ ساری گزر گئی ہے. اور وہ جو ساری ایک فلم ہے وہ ہمارے دماغ میں ہمارے سامنے چلنا شروع ہو جاتی ہے. بچپن، جوانی، بڑھاپا، بیماری، صحت، تندرستی، خوشی، غمی ہمارے سارے سامنے یوں چلتی ہے اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا. اور جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو وہ اس کا سارا وقت اگر اس نے مال اور دولت کے پیچھے حاصل کرنے میں لگا دیا ہے تو وہ سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. وہ لوگ جو وقت کی کمی کا قدر نہیں کرتے، اس کو پہچانتے نہیں، اس کی کمی کا احساس نہیں کرتے اور وقت کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں، ایسے لوگ خسارے میں ہیں، ایسے لوگ نقصان میں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے 4 صفات بیان کی ہیں. جن لوگوں میں یہ 4 صفات موجود ہوں گی وہ خسارے میں نہیں ہوں گے، وہ نقصان میں نہیں ہوں گے. الا الذین آمنوا، پہلی صفت کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں. ایمان پختہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرتے رہتے ہیں.
یعنی صرف زبان سے ہی نہیں اقرار کرتے، دل سے بھی اقرار کرتے ہیں اور اپنے عمل سے بھی اس ایمان کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔